نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، دنیا کے اندر عجیب حالات و واقعات کہ ایک جگہ پہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، چند لوگ بیٹھے، ان میں سے ایک کہنے لگا، کہتا ہے ارے یہ جو عورت آ رہی ہے یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ دوسرے نے کہا یہ حاملہ نہیں، اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ جو پہلا تھا اس نے کہا کیا تم آزمانا چاہتے ہو؟ کہا جی ابھی آزما لیتے ہیں۔ جب وہ عورت اس مجمع کے قریب آئی، اس ظالم اور بدبخت نے اٹھ کر اس کے پیٹ کو چاک کیا، اور پھر جب اس کے پیٹ کو دیکھا کہا تم کہتے تھے اس کے پیٹ کے اندر بچہ نہیں ہے، دیکھو بچہ موجود ہے۔ صرف اتنی سی ضد پہ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ پھر اسی طرح ایک جو بڑا حوض ہوتا اس پر جب پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے کر جاتے، ایک کہتا کہ میرا جانور پہلے پانی پیے گا، دوسرا کہتا ہے میرا جانور پہلے پانی پیے گا۔ اتنی سی بات پہ لڑتے رہتے، یہاں تک کہ قبیلوں کے قبیلے کٹ جاتے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے عرب کے لوگ عیاش تھے، اور بڑے بڑے میلے لگتے جن میں بازار عکاظ کا میلہ بہت مشہور ہے، اور جب وہاں میلے لگتے اس کے اندر عیاشی اور شراب نوشی ان تمام چیزوں کا دور دورہ تھا، اور انصاف دلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت پیغمبر کو جب بھیجتے ہیں تو قوموں کو ڈھیل بھی دیتے ہیں اگر کسی قوم کی طرف پیغمبر کو بھیجنا ہو، ورنہ جب قوم حد سے تجاوز کر جائے پھر اللہ کے پیغمبر بھی اگر اس قوم میں موجود ہوں تو پھر ان کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور بقیہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی اس طرح ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اور کسی کے گھر کا ان کی مستورات اور ان کی عورتوں کا تذکرہ وہاں بیٹھ کر غلط طریقے سے کیا جاتا، اور ایک دوسرے کی عزت اور ناموس پر حملہ کر دیا جاتا، اور پھر قتل اور یہ چیزیں عام تھیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا وقت قریب ہوا، بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اس وقت جو یہود و نصارہ کے بڑے بڑے ان کے ماننے والے اور بہت سے ایسے لوگ موجود تھے، یہود و نصارہ نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ آخر الزمان پیغمبر آنے والے ہیں۔ انہوں نے قسم اٹھائی اور وعدہ کرتے اور ایک دوسرے سے وعدہ لیتے کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے کہ جن کا ذکر تورات و انجیل کے اندر موجود ہے، جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے ہم سب مل کر ان کی اتباع کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر مجوسی اور دوسرے مشرک غیر مسلم لوگ ان کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ساتھ دیں گے۔ مدینہ منورہ یہاں ایک طبہ بادشاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آیا، اس کے ساتھ بہت سے عیسائی علماء موجود تھے۔ جب وہاں ٹھہرے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس پر آخر الزمان پیغمبر آنے والے ہیں۔ انہوں نے نشانیاں دیکھی بعینہ ہی، یہ وہی زمین ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور یہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک گھر بنوائے دیتا ہوں، اور اگر میری زندگی رہی، اگر میری زندگی میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں لڑوں گا۔ وہ طبہ بادشاہ اس کے کہنے پر 500 علماء وہاں مدینہ منورہ کے اندر رہائش پذیر ہوئے۔ اس نے پھر مکان تیار کرایا۔ وہ مکان کون سا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، اور پھر ہر ایک صحابی کی، ہر ایک مسلمان کی خواہش یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بات فرمائی کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں جا کر یہ بیٹھ جائے گی اور وہیں میرا ٹھکانہ اور رہنا ہوگا۔
اونٹنی چلتی گئی اور جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھ گئی، اور یہ وہی مکان ہے جو اس بادشاہ نے بنوایا تھا۔